اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج کا جو رات کا لائیو بیان ہوگا اس کا بہت اہم عنوان ہے کہ اللہ شکر گزار بندے کو بڑا پسند کرتا ہے، شکر گزار بندی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں میں انہیں اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں۔ آج ہم ناشکرے ہو گئے ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں، تو آج کا بڑا اہم بیان ہوگا۔ اس بیان کو رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو اپنی پوری فیملی کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہم کو دی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ایران سے۔ جی ہاں، ایران میں احتجاج آندولن، جو مہسا امینی ایک خاتون کی پولیس میں جو ہلاکت ہوئی تھی، موت ہوئی تھی، اس کو لے کر جو احتجاج شروع ہوئے ہیں، آج تقریباً 3 مہینہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ احتجاج تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور اب خبر بڑی خطرناک آ رہی ہے کہ ایران میں 5 مظاہرین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ پیراملٹری اہلکار کی ہلاکت پر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ایران میں پیراملٹری فورس کے اہلکار کو قتل کرنے کے الزام میں 5 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے اس اقدام کو خوف پھیلانے، یعنی حکومت ڈر اور خوف کا ماحول پھیلانا چاہتی ہے اور مہسا امینی کی موت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو روکنے کا حربہ قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ یعنی ہیومن رائٹس کی تمام تنظیمیں اس فیصلے کی، ایران کے عدالت کے اس فیصلے کی مذمت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عدلیہ کے ترجمان مسعود نے نیوز کانفرنس سے بتایا کہ 3 بچوں سمیت مزید 11 افراد کو قتل کرنے کے الزام میں طویل قید کی سزا ایک شخص کو سیتا ویشی کو سنائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ استغاثہ نے بتایا کہ پیراملٹری کے اہلکار 27 سالہ روح اللہ کو احتجاج کے دوران قتل کیا گیا، اسی کے خلاف باقاعدہ مظاہرین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو عاقلہ
ابو عاقلہ کے قتل کا معاملہ بین الاقوامی انٹرنیشنل کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔ امریکہ نے الجزیرہ کے اقدام کی مخالفت کی۔ الجزیرہ ٹی وی نے اپنی نمائندہ، اپنی جرنلسٹ، اپنی پترکار شیریں ابو عاقلہ کی بہیمانہ شہادت کے واقعے کے سلسلے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کو درخواست دی ہے تاکہ اس سال مئی میں مبینہ طور پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ابو عاقلہ شہادت کے ذمہ دار کرداروں کو سامنے لاتے ہوئے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ تاہم امریکہ نے ایک فلسطینی امریکی صحافی کے قتل کے معاملے کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے جانے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ عدالت انصاف کو اپنے اصل مشن پر ہی توجہ مبذول رکھنی چاہیے۔ الجزیرہ کے قانونی ٹیم کے رکن نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں بتایا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کا پروسیکیوشن سے متعلق دفتر تحقیقات کر رہا ہے کہ ابو عاقلہ کا قتل جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے اور انسانیت کے خلاف اسرائیلی فوج ملوث ہے یا کوئی فلسطینی گروپ ملوث ہے۔ ایکچوئل میں اسرائیل کی فوج کی گولی سے شہید ہونے والی ابو عاقلہ اسرائیل تل ملا رہا ہے اور اسرائیل کا ناجائز ابا امریکہ بھی تل ملا رہا ہے کیونکہ ابو عاقلہ کے قتل کا معاملہ بین الاقوامی عدالت میں پہنچایا گیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ایسے ظلم ہو رہے ہیں، چاہے وہ حکومتی ظلم ہو یا کیسے بھی ظلم ہو، ایسے تمام ظلم پر مظلومین نے متحد ہو کر عالمی عدالت انصاف میں اپنا مقدمہ لے جانا چاہیے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ سعودیہ تیل کے علاوہ برآمدات میں بھی اب آگے نکل گیا ہے۔ 7 سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ برآمدات کا ریکارڈ سعودی کے نام ہوا ہے۔ تیل کی پیداوار، دولت کی شہرت رکھنے والے سعودی عرب نے تیل کے علاوہ برآمدات بڑھانے کے شعبے میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے۔ پچھلے 7 برسوں کے مقابلے تیل کے علاوہ برآمدات میں تیزی سے سعودی میں اضافہ ہوا اور یہ سال گزشتہ 7 برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ برآمد ریکارڈ ظاہر کر رہا ہے۔ رواں سال سعودیہ میں مجموعی تجارتی سرگرمیاں وسعت پذیر ہوئی۔ یہ پہلو اور بھی اہم ہے کہ مملکت سعودیہ نے جب سے تیل کے ساتھ باقی مصنوعات کی تجارت اور برآمدات کے بڑھانے کا جو ویژن اپنایا تھا اس کے مطابق یہ سال بڑا اہم رہا اور اس سال سعودیہ دنیا کے سب سے زیادہ تیزی سے اقتصادی کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ ایسے ہی سعودی کے تعلق سے یہ بھی بتا دوں کہ چینی صدر اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 29 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط ہو سکتی ہے چینی صدر کے دورے کے اس موقع پر۔ آئیے ناظرین، اسرائیل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے گزشتہ کل العربیہ چینل کو دیے گئے ایک بیان میں اس بات کو کھل کر کہا کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے ایگریمنٹ موجود ہے، یعنی اس سے پہلے بھی باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل غداروں کی اولاد ہے، کبھی بھی اسرائیل ان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدے ایگریمنٹ موجود ہے اور ان سے دستبرداری اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فریق اپنے اقدامات سے ان تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عباس نے خبردار کیا کہ فلسطینی اتھارٹی کسی بھی وقت ان معاہدوں سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مزید یہ بھی کہا کہ فلسطینی اتھارٹی نے قابض ریاست کے تصور کو بیان کرنے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بین الاقوامی حمایت کو متحرک کرنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف میں ایک درخواست جمع کرائی ہے۔ عباس نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی اتھارٹی قائم رہے گی اور ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے تحلیل کرنے کے آپشن پر بات نہیں کی گئی۔ آئیے ناظرین، چائنا کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ چائنا میں دوبارہ کورونا کی لہر چل پڑی اور سینکڑوں ہزاروں کی موت کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد چائنا حکومت نے باقاعدہ کورونا پابندیوں کا اعلان کر دیا،
اعلان کرتے ہی چائنا کے لوگ سڑکوں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اتر آئے اور زبردست انداز میں کورونا پابندیوں کے خلاف چائنا کے جنتا نے زبردست آندولن کیا اور خبریں آ رہی ہے کہ چینی حکومت نے آندولن کرنے والے مظاہرین کے سامنے آخر گھٹنے ٹیک دیے۔ کورونا کی پابندیوں میں اب نرمی کا اعلان چائنا کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔